الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ تقریباً پورا ہوا، کچھ باتیں باقی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر آئے تو زمین کے کس حصے پر اتارے گئے، اس سلسلے میں مؤرخین اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ زیادہ تر جس طرف مفسرین گئے ہیں وہ قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہندوستان میں سری لنکا جو جزیرہ ہے وہاں اتارا گیا تھا، اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو عرب کے علاقے میں اتارا گیا، اور پھر دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، اور عرفات مکۃ المکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ عرفات حج کا ایک ایسا رکن ہے، ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ تو عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، اور علماء نے لکھا ہے عرفات کا نام اسی لیے پڑا کہ وہاں حضرت آدم اور حوا کی پہچان ہوئی اور ملاقات ہوئی۔ اور بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات جدہ میں ہوئی ہے، اور جدہ اور جدتن، عربی میں جدتن کے معنی ہیں دادی کے، اور جدہ اسی وجہ سے اس نام سے مشہور ہوا کہ وہاں تمام انسانیت کی دادی حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر کرنے والے ہیں، آپ سب سے پہلے معمار ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دوسری بنیاد اٹھانے والے اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر آئے تو سینکڑوں سال زمین پر رہے، اور ان سالوں میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر شریعت کم نازل ہوئی، زیادہ تر یہ باتیں نازل ہوئی کہ دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، گرمی اور سردی سے بچاؤ کے کیا سامان ہے، رہنے سہنے کا کس طرح سے انتظام ہونا چاہیے، اور ایسے ہی نفع کی چیزیں کون سی ہیں، نقصان کی چیزیں کون سی ہیں، یہ ساری باتیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کی، اور شریعت کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، مرنے کے بعد کس طرح کی زندگی ہے، اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ یہ ساری باتیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے تو اس وقت تک لوگ تمام باتوں کو جان چکے تھے دنیاوی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی حکم حضرت نوح پر نازل نہیں کیا۔ حضرت نوح سے تقریباً شریعت کا نزول پوری طرح سے ہونے لگا، اور وہاں سے احکامات مکمل نازل ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ میں ایک اور اہم واقعہ ہے جو ان کے 2 بیٹوں کا ہے۔
ایک کا نام قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو آج کے پارہ میں جس کو پڑھا گیا تھا۔ حابیل اور قابیل عمر میں بڑا ہے اور حابیل اس سے چھوٹے ہیں۔ دونوں کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ دستور قانون تھا کہ بہن سے نکاح جائز تھا، اور آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے روزانہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور روزانہ ہر دن ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور بہن سے نکاح جائز تھا۔ لیکن اتنا قانون رکھا گیا تھا کہ آج جو جوڑا پیدا ہوا ہے اس کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ آج جو جوڑا پیدا ہوا ہے اس کا نکاح کل کے جوڑے سے ہوگا، آج کے جوڑے سے نہیں ہوگا، یہ قانون بنایا گیا تھا۔ تو قابیل پہلے دن پیدا ہوا اور اس کی بہن اس کے ساتھ پیدا ہوئی، حابیل کی ولادت دوسرے دن ہوئی، پیدائش دوسرے دن ہوئی، اور حابیل کی بہن اس کی پیدائش حابیل کے ساتھ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے موافق فیصلہ کیا کہ قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہوگا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوگا، اور چونکہ قابیل کی بہن بہت زیادہ حسین و خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن اتنی خوبصورت اور حسین نہیں تھی، تو قابیل جو ہے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میرا نکاح تو میری بہن سے ہوگا، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی سے ہوگا۔ جب یہ فیصلہ حضرت آدم کے پاس پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، تم دونوں اپنے نذرانے اللہ کے ہاں پیش کرو، اللہ تعالی جس کی نظر کو قبول کر لے گا اسی سے نکاح ہوگا۔ چنانچہ اس زمانے کے دستور کے موافق قابیل نے اپنے باغ کا سڑا ہوا اناج پیش کیا اور ایسا غلہ پیش کیا جو سڑ گیا تھا، بدبودار ہو گیا تھا، اور حابیل نے ایک بہت ہی شاندار دمبا پیش کیا۔ اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ دونوں کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور جس کو کھا جاتی تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی بکری اور اس کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی نظر کو یوں ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ جب یہ ہوا تو قابیل کو بڑا غصہ ہوا، ایک تو یہاں فیصلہ اس کے خلاف ہوا اور دوسرا فیصلہ آسمان سے بھی اس کے خلاف ہوا، تو فوراً جو ہے حابیل پر برسنے لگا اور حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے، تیری نیت کھوٹی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور آگے حابیل نے نصیحت کی، اگر تو مجھے قتل کرے گا اور میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا بلکہ قتل ہو جاؤں گا، اور تو میرا اور اپنا سب گناہوں کو اپنے سر پر لے کر مرے گا اور تیرا بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن قابیل کو اس پر اور زیادہ غصہ ہوا اور اس نے قتل کی ٹھان لی، یہاں تک کہ ایک دن ایک موقع پایا اور حابیل تنہا تھے تو ان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے فعل پر عمل پر پچھتانے لگا، افسوس کرنے لگا، اور بالکل افسوس میں یہ سوچنے لگا کہ اپنے اس مردہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے اور اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا کو بھیجا اور کوا اس کے سامنے ایک زمین میں کھود کھریدنے لگا، تو
قابل یہ سمجھا کہ یوں دفن کیا جاتا ہے۔ اور ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ کوا کے ساتھ ایک دوسرا مردہ کوا بھی تھا، اور وہ کوا اس دوسرے مردہ کوا کو دفن کرنے کے لیے زمین کو کھودنے کھریدنے لگا، تو قابل یہ سمجھا کہ یوں دفن کیا جاتا ہے۔ آگے اس نے زمین کو کھودا اور کھریدا اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دفن کی سنت کو زندہ کرنا چاہا تو قابل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ اور علماء اکرام لکھتے ہیں کوا بڑا عیار اور مکار پرندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قابل کی جو رہنمائی کی، ایک ایسے پرندے سے رہنمائی کی جو مکار ہے، عیار ہے، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تو میرے نزدیک قابل قبول نہیں، اس لیے تیری رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ خود قابل کی زبان سے نکل گیا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی، کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی چھپانے کے قابل نہیں ہو سکا اور اس کو بھی دفن کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد جو قابل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دستور بنا دیا دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام کا گناہ قابل کے سر لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تورات میں لکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو کوئی قتل کرے گا، قتل کا گناہ اس کو قیامت تک پہنچے گا جو سبب بن جائے۔ ایسے ہی جو کوئی نیک کام کرے تو نیکی کا جو ثواب ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ملے گا۔ یہاں سے علماء اکرام نے بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کو ذہن نشین کریں۔ پورے واقعہ سے ایک بات بڑی اہم نکلی کہ کبھی بھی ہمیں گناہوں کے لیے سبب نہیں بننا چاہیے، اور اگر ہم گناہوں کے لیے سبب بن گئے تو ایک ایسا وبال ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ قیامت کی صبح تک مفت میں گناہ ہمارے سر آتا رہے گا۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ نیکیوں کے لیے سبب بنے، اگر نیکیوں کے لیے سبب بنیں گے تو مفت میں قیامت تک اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔